صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام کے کتب اور علمی فیض سے اساتذہ استفادہ کرتے ہیں، اور ان حدیث کی روایت کی سند مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، مولانا قاسم نانتوی صاحب، شاہ محمد اسحاق صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نامون سے وابستہ ہے، تو دوسری جانب ہندوستان کے اکثر علمی خانوادوں کے جڑے افغانستان تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہرات کے چشت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے مرشد اعلیٰ امام ربانی شیخ احمد سرہندی جو مولانا فرخ شاہ کابلی کی اولاد سے ہے، اسی طرح مرزاہد ہروی ہے جن کا اصلاً تعلق افغانستان کے علاقے ہرات سے ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور ہندوستان کے اسلامی سماج کے درمیان روابط صرف عقیدے، فکر اور منہج کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیاسی، علمی اور تاریخی قابل فخر مشترکات کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ ابھی جب افغانستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم، امن و امان قائم ہے، ملک کے تعمیر نو کے سلسلے میں علمی مراکز بھی اثر نو تعمیر کیے جا رہے ہیں اور حقیقی طریقے سے اقدامات کا آغاز کیا جا رہا ہے، چاہے کہ ہمارے اسلامی ملک اور دارالعلوم دیوبند سے اس طرح دیگر علمی اداروں سے جیسے بظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء وغیرہ کے درمیان تعلقات اور آمد و رفت بڑھ جائے تاکہ ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ آسان ہو سکے۔ دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرنے لگ جائے تو شاید اس کے لیے یہ محفل کافی نہ ہو۔ مختصر اتنا کہوں گا کہ یہ دارالعلوم پوری امت مسلمہ خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں ہندوستان سمیت اسلامی دنیا کے اکثر ممالک مغربی استعمار کے زیر تسلط رہے۔ اس آزمائشی مرحلے پر مختلف قسم کے فتنے اٹھے، مگر سب سے خطرناک فتنہ مسلمانوں کے عقیدے، اخلاق اور ثقافت کے تحریف اور اس کے خاتمے کی صورت میں درپیش تھے۔